جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ٹھیک اللہ ہے، کا۔ بتائیں آج کوئی کوشچن کریں۔ سر توبہ بیسیکلی کہتے کس کو ہیں، ہوں، اور اس توبہ کی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہونے چاہیے، اور ہم جو امت ہیں وہ معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کن کو معاف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو معاف کرتے ہیں جو واقعی اس رستے پہ دوبارہ نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو غلطی کی اس کو میں نے صحیح کیا، اگر آپ اس کو دوبارہ وہی کرو گے غلطی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے اسلام کی۔ آپ وضاحت دیں اس میں۔ عمر آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ بیسیکلی دین کا سمجھتے ایک کرکس ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے نا، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی، میرا جہاں تک میرا ویژن ہے وہ توبہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین کو اس پوری کائنات میں اگر کسی چیز سے محبت ہے تو وہ توبہ سے محبت ہے۔ جی بے شک۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، سورہ زمر ہے شاید، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، پلٹو، تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے عمر کہ ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ایسی سن رکھی ہیں کہ جو ہمیں توبہ کا پراپر میننگ سمجھا نہیں رہی، اور ہم لوگ چونکہ قرآن سے ہٹ کے ہر چیز کو سن لیتے ہیں، لیکن جو مین سورس آف انفارمیشن ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ دیکھیں جب خطبہ حجت الوداع ہوا تھا نا، آخری خطبہ رسول اللہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علماء فرماتے ہیں کہ 1.5 لاکھ صحابہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ صرف ایک بات بڑی امپورٹنٹ فرمائی۔ ویسے تو ساری باتیں ماشاءاللہ امپورٹنٹ تھی سرکار کی، اور بڑا ویلیوبل خطبہ تھا، لیکن اس میں ایک بات تھی جو میں، چونکہ وہ میرے اس ٹاپک سے امپورٹنٹ ہے، لنک کر رہی ہے، اس لیے میں بتا دوں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اب دیکھیں یہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور علماء اس کو مجمع کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نفس پہ ظلم کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فوراً پلٹو اللہ کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ پہنچے۔ یہ پوائنٹ سمجھنے والی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر، سر میرے پاس ایک سوال ہے جی کہ بتائیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم معافی مانگ لیں، ایک دفعہ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، پھر ہم غلطی کر لیں گے، پھر ہم ہمیں معاف کر دیں عمر گے، پھر دیکھیں، غلطی کر لیں گے، پھر ہم معاف کر دیں گے۔ سورہ آپ کا جو کوشچن ہے نا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ سورہ نمل میں اس کے سٹارٹ میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا سا پھینکو، تو آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا تو آپ فوراً بھاگے ڈر کے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ مت ڈرو، اس کو پکڑ لو، یہ پہلے جیسی حالت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے ہاں انبیاء کو کوئی خوف نہیں، میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں، الا یہ کہ وہ قصوروار ہوں، اور اگر وہ اپنے قصور کو نیکیوں سے بدل لیں، یعنی کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے قصور کو نیکیوں سے بدل لیں، اور وہ سیدھا چلتے رہیں، تو وہ اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائیں گے۔ دیکھیں میں چونکہ بیسیکلی ہمارا اس چینل کا بنانے کا مقصد عمر یہی تھا کہ ہم لوگ قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں نا وہ شیئر کریں گے، ہم خود بھی اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور امت تک یہی میسیج پہنچائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اب قرآن پاک کا اگر اس کانٹیکسٹ کو ہم لیں
کہ اللہ رسولوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں، الا یہ کہ وہ قصوروار ہو، اگر انہوں نے بھی کوئی قصور کیا تو انہیں بھی توبہ کرنی ہے۔ اور پھر کیا فرما رہا ہے اللہ کہ توبہ کرو اور سیدھے چلتے رہو تو مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہو عمر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہو اپنے رائٹ پاتھ کے اوپر چلتے جاؤ چلتے جی جاؤ۔ دیکھیں آپ سے غلطی ہوگی نا، ہو گئی میں آپ کو بالکل۔ اگزامپل دیتا ہوں، آج کل کے نوجوان کی اگزامپل میں آپ کو ایگزامپل، اس نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، رویا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر وہ گناہ کیا، پھر رویا یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر گناہ کیا، پھر رویا مجھے معاف کر دے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں سینیریو کو کیا کہوں، میں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا، میرا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن مجھے جو قرآن سے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جی آپ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا چلتے رہیں، پھر آپ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ دیکھیے اگر آپ کسی انسان کے ساتھ ایسا کریں عمر، مطلب آپ لیٹ سے اس کو آپ کو غصہ آیا، آپ نے مجمع میں اس کو ذلیل کیا، پھر آپ نے اس سے معافی مانگ لی، یار میں ہائپر ہو گیا، میں نے تمہارے ساتھ برائی کی، مجھے معاف کر دو۔ 2 دن گزرے، پھر آپ نے اسے مجمع میں ذلیل کیا، پھر آپ نے معافی مانگی، تیسری دفعہ پھر آپ نے اسے مجمع میں ذلیل کیا، پھر آپ نے معافی مانگی، وہ جو دوسرا انسان ہے وہ کیا سمجھے گا آپ کو؟ پاگل۔ وہ کہے گا یار یہ بندہ کس کا ہوا ہے، اس سے دور ہی رہو، نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو فیس ہی نہیں کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے معافی مانگ لیتا ہے لیکن اس نے تو شغل بنایا ہوا ہے۔ انفیکٹ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں یہ کام دوبارہ نہیں، یہ پرومس ہے، آپ کہیں یا اللہ میں کام، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ بالکل تو اللہ پاک فرما رہے ہیں توبہ کریں اور سیدھے چلتے رہیں عمر، سیدھے چلتے رہیں، سیدھے چلتے رہیں، پھر آپ مجھے غفور الرحیم پائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا اب اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ بات آپ کو بتا دوں، کچھ حدیثیں ہیں جو علماء سناتے بھی ہیں، لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، جیسے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے علماء سناتے ہیں یہ حدیث بڑی کامن ہے، بڑی کامن ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ 3 واقعات ایسے کامن ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جی۔ پہلا واقعہ یہی جس نے 99 قتل کیے، دوسرا شادی، دوسرا ایک وہ فاحشہ خاتون تھی کہ جس نے موت سے پہلے وہ ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اور تیسرا ہے کفل کا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کفل اس کا نام تھا، خالی علماء کہتے ہوتے ہیں، وہ سننے میں آتا ہے، تو وہ بھی بہت برا انسان تھا، لیکن مطلب وہ ہر رات دوسری عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، پھر اینڈ پہ اس نے بھی توبہ کی بالکل موت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ 3 واقعات، باقی قرآن کی کوئی آیت کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ 3 واقعات ضرور یاد ہوں، اور لوگوں کی بلیفز بن گئے ہیں، یار اللہ تعالیٰ تو 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے 99 قتل کرنے والے کو توبہ کرنے پہ معاف کر دیا تو لازمی آپ نے 99 قتل کر کے ہی توبہ کرنی۔ نمبر دوسری بات، اگر اللہ رب العالمین نے کسی ایک فاحشہ کو آخری وقت میں کتے کو پانی پلانے پر اگر بخش دیا تو لازمی آپ نے ساری زندگی فاحشہ کی جیسے گزارنی ہے کہ اینڈ پہ ہم کوئی کتا ڈھونڈ کے اس کو پانی پلا دیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تیسری کیٹیگری، اگر اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا تو لازمی آپ نے ساری عمر جو ہے وہ زانیوں کی طرح گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو کانٹیکسٹ آ گیا کہ جو ہمیں سننے میں آتا ہے معاشرے میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی بات، اب ذرا قرآن کی انفارمیشن کو سنیں اور پھر مجھے بتائیں کہ توبہ کیا ہے۔ اب سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو یونس کو جو رسولوں میں سے تھا۔ اب یہ اتنی ڈینجرس آیات ہیں کہ بندہ بولتے ہوئے جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے واقعہ کہ جی وہ سمندر میں مچھلی ان کو نکل گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مجھے میری تسبیح کرنے لگا، تاریکیوں میں تسبیح کرنے لگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ کانٹیکسٹ کیا ہے عمر؟ یا جو میں نے ابھی آپ کو سورہ نمل میں بتایا کہ میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں الا یہ کہ ان سے کوئی قصور ہو جائے، اور ہاں اگر وہ قصور کے بعد توبہ کر لیں اور پھر سیدھے چلتے رہیں تو مجھے غفور الرحیم پائیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز عمر، دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، یہ کووڈ 19 کی آپ ایگزامپل لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عقل مندی کیا ہے کہ
وائرس جب ہو جائے پھر اپنی کیئر کرنا، یا وائرس کے لگنے سے پہلے اپنی کیئر کرنا؟ وائرس سے پہلے، وائرس کے لگنے سے پہلے کیئر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نہیں پسند کرتا کہ میرا کوئی بندہ گناہ کر کے مایوسی میں چلا جائے. اللہ نہیں پسند کرتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ صبر کرو صبر کرو، صبر کی بڑی تلقین کی. دیکھیں قرآن ایک پوری بک ہے، پوری گائیڈنس ہے عمر. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو آیات سن لیں اور اسی کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. قرآن پوری ایک بک ہے. آپ کو پوری بک کو اپنے ساتھ اس طرح سے فالو کرنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میری اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. یہ آپ کا مینول ہے. اب اللہ تعالیٰ سورہ نون میں رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کریں صبر کریں صبر کریں، اور مچھلی والے یونس جیسے نہ ہو جائیں کہ جس نے مجھے تب پکارا جب وہ غم زدہ تھا. نو ڈاؤٹ اللہ نے ان کی دعا سنی، لیکن اللہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے اس وقت پکارو جب تم ڈپریشن میں جا چکے ہو. کیونکہ دیکھیں کنفرم بات ہے اللہ نے آپ کی دعا سننی ہے. کنفرم بات ہے اللہ نے وعدہ دیا آپ کو تم میرے سیدھے راستے پہ چلتے رہو، جیت تمہاری ہے. صبر کرو صبر کرو. جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تو پھر ڈپریشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ابھی میں نے آپ کو یہ 3 جو واقعات سنائے، ایک وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، ایک فاحشہ، اور ایک وہ جو کفل والی بات. جی بالکل. اچھا یہ تینوں ایک طرف، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ غفور الرحیم ہے. ان تینوں نے توبہ بھی کی، اللہ غفور. لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، پیروی میرے رسول کی کرو، کفل کی نہ کرو، اس فاحشہ عورت کی نہ کرو، اس شخص کی نہ کرو جس نے 99 قتل کیے. دیکھیں نا یہ اللہ کی رحمت کے ایکسٹریم کیسز ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو. اور مجھے بتائیں اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے رسول کو فالو کریں یا کفل کو فالو کریں؟ رسول اللہ کو فالو کریں نا. تو رسول اللہ جیسے بنے نا. بالکل کہ جی آپ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو آپ درمیانہ رستے پہ چلتے جائیں، ٹھیک ہے. آپ فضول خرچی نہ کریں، آپ سادے رہیں، اور انسان نے مطلب بہت جی دیکھیں آپ نیکی رسول اللہ کی پوری لائف دیکھیے، نیکیاں. اللہ کہتا ہے نیکی پہ چلتے رہو. میرے نبی جیسی زندگی گزارو. کل کو تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں جنت میں. میں کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آج کل گرمی کا موسم ہے، باہر سخت دھوپ ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کہیں چل رہے ہیں اور اچانک آپ کو کہیں سایہ نظر آئے گا تو آپ دھوپ میں چلتے رہیں گے یا آپ سائے کی طرف جائیں گے؟ سائے کی طرف. کامن سینس کی بات ہے نا. یا آپ کہیں گے میں نہیں دھوپ میں چلتا رہوں گا. اسی طرح جب آپ کو چیز پتہ ہے کہ رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ آپ کو سایہ پرووائڈ کر رہی ہے، جی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. اچھا آخری بات جو آپ کی تھی اس کو میں بتا دوں، توبہ کے بینیفٹس. عمر میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے، اور جو توبہ کر کے سیدھے راستے چلتا رہتا ہے نا اس کے انعامات بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ سر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے گی، جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا نہیں سنتے. میں یہ اب سمجھا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری بات سن سکتے؟ ہاتھ ملائیں. سبحان اللہ. دیکھیں اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. سورہ مومن ہے، غالباً مجھے ذہن میں نہیں یاد آ رہی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہو مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا ضرور سنوں گا، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ مجھ پہ ایمان رکھیں. بالکل ایسے ہی ہمیں بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا سنیں گے، اس وقت سنیں گے جب ہم کچھ سیکریفائس کریں گے. عمر کیوں نہیں سنیں گے؟ دیکھیں آپ کو بن مانگے آپ کو خلافت دی. سر میری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ والی بات ابھی کہ آپ سیدھے چلتے رہو تب جا کے مجھے مددگار پاؤ گے. مددگار نہیں، بہت غفور رحیم. میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے مدد کریں گے. اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، آپ کو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں. حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. میں جان بوجھ کے گناہ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی انبیاء سے ریلیٹڈ یہ ورڈ نہیں یوز کرنے چاہیے.
یا چلیں گناہ کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, قصور کا ورڈ یوز کرنا, کیونکہ اللہ نے فرمایا قصور کا ورڈ یوز کرنا. انبیاء کا احترام کرنا چاہیے سر آپ کو, لیکن امت کو سمجھانے کے لیے میں نے ورڈ یوز کیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو ان سے وہ قصور ہوا جنت میں کہ انہوں نے کیا کیا, وہ پھل کھا لیا. پھل کھا لیا بالکل. ٹھیک ہے, اچھا پھل کھانے کے بعد انہوں نے توبہ کی اللہ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اچھا جب انہوں نے توبہ کی, پھر اللہ نے کیا کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, اور توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا. اب یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ آپ نے جب توبہ کی تو توبہ قبول کرنے کے بعد آپ کا نہ صرف قصور معاف کیا, بلکہ آپ کو خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا, سرداری دے دی. تھوڑا سا آگے چلیں, حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ سورہ سعد میں. داؤد علیہ السلام, اب وہ پورا ایک ایونٹ ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے, وہ بالکونی میں آئے, انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو. میں اس پورے واقعے کو فی الحال ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ٹاپک وہ نہیں ہے, ٹاپک یہ ہے توبہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ سعد میں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا کہ داؤد فیصلہ کرتے کرتے سمجھ گیا عمر کہ یہ تو ہم نے اس کی آزمائش کی ہے, اور وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. اور جب انہوں نے رجوع کر لیا تو ہم نے داؤد کو حکومت دی, اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے, اس کو خلافت دی, اور اس کو سلیمان جیسا بیٹا دیا. تو یہ جو بینیفٹس ملے ہیں یہ توبہ کے پہلے ملے, بعد میں ملے, بعد میں ملے. اچھا سلیمان علیہ السلام کی بات کریں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی, لیکن پھر وہ ایک جسد والا واقعہ آ گیا. قرآن میں یہی ہے کہ جی جسد لا کے بٹھا دیا. تو جناب سلیمان علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں پھر یاد کرو ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی, اور پھر سلیمان علیہ السلام نے بھی رجوع کیا. اور جب سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, تو حضرت سلیمان نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد تو نے کسی کو نہ دی ہو. تو ان کے رجوع لانے کے بعد ان کے رجوع لانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک ایسی سلطنت دی کہ وہ ہوا اس کے حکم سے چلتی, بالکل ایسی شیاطین ہم نے اس کے تابع کر دیا. تو یہ بینیفٹس توبہ سے پہلے ملے, توبہ کے بعد. آگے چلیں. یونس علیہ السلام پہلے قوم کی طرف گئے, بہت زور لگایا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا, یہاں تک کہ آپ اس قوم کے لیے بد دعا کر کے چل پڑے. پھر وہ مچھلی کا واقعہ, پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا مانگی. اللہ فرماتا ہے جی کہ پھر ہم نے اس کو بڑی سکین کمزور حالت میں ساحل پہ پھینک دیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو توبہ کے بعد ایک ایسی قوم پہ بھیجا کہ جہاں انہوں نے تبلیغ کی, اور 1 لاکھ سے زیادہ کے لوگ ان پر ایمان لائے. اب مجھے بتائیں پہلے ایک بھی نہیں لا رہا تھا, اب 1 لاکھ سے زیادہ کے لوگ ایمان لائے. تو یہ بینیفٹس توبہ سے پہلے ملے اور توبہ کے بعد. آگے چلیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں, جب وہ بہت کمزوری کی حالت میں تھے تب انہوں نے اللہ کو پکارا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ آزمائش کے طور پہ اس کا مال اولاد اس سے لیا تھا, نہ صرف وہ واپس کیا بلکہ اتنا ہی اپنی رحمت سے اور دیا. اب یہ بینیفٹ توبہ سے پہلے ملے, توبہ کے بعد. موسیٰ علیہ السلام, وہ جو ایک شخص کو مکہ مارا تھا, جی بالکل, اور وہ اس کا وہ فوت ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد پھر آپ مدین کی طرف چلے گئے, وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خیر وہ جب اس کو گھوسا مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری تو انٹینشن نہیں تھی, یہ تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو معاف ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نبوت دی. اور آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں کسی, قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو, وہی جو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور وہ ساری نشانیاں. تو وہ سارے بینیفٹس توبہ سے پہلے ملے اور توبہ کے بعد. عمر بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں توبہ سے روکتا ہے, اور اگر ہم توبہ کر بھی لینا تو وہ توبہ کے بعد ہمیں سیدھا چلنے سے روکتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 چیزیں, میں بلکہ اس چینل کے وسیلے سے اپنی پوری قوم, پوری امت, پورے ملک, پورے پاکستان, پورے اسٹوڈنٹس, بہن بھائی, سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل فرمائیں. لیکن عمر یہ 2 چیزیں اگر ہم اڈاپٹ کر لیں,
کہ ہم فوراً پلٹیں اللہ کی طرف اور سیدھا چلتے رہیں. یقین مانیے سیدھا کیسے چلنا ہے سب چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہیں. آپ سیدھا چلتے رہیں تو آپ کو وہ بینیفٹس ملیں گے جو میں بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں. آپ کو خلافت بھی ملے گی, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غفور و رحیم پائیں گے. تو ہم لوگ بات کرتے ہیں صرف توبہ پہ, توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو, اور اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بہا لو توبہ ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں توبہ ایک پروسیس ہے, پورا ایک سائیکل ہے. جیسے ہم اکاؤنٹنگ میں کانسیپٹ بولتے ہیں ایکوزیشن, آپ کو اس کا پتہ ہے. اچھا جب میں اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو ایکوزیشن کا مطلب میں اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا ایکوزیشن کا مطلب نارملی اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں صرف ایسٹ پرچیز کرنا. ایکوزیشن کا مطلب صرف پرچیز نہیں ہوتا, پرچیز تو اس ایکوزیشن پروسیس کا انیشیل اسٹیپ ہے. ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے خریدنا, اس کی ڈیلیوری, ہینڈلنگ, انسٹالیشن, ٹیسٹنگ اور ٹوٹل پروسیجر. اسی طرح توبہ ایک پروسیس ہے, اس کو سمجھ لیں آپ. اور اس کا انیشیل اسٹیپ ہے معافی مانگنا, اور پھر سیدھے چلتے رہیں, پھر اللہ کو غفور رحیم پائیں. اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا, یہ نہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں بڑھاپے میں کر لیں گے, نہیں. جیسے ہی آپ تک پھر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میری امی کہتی ہیں کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, بجائے انسان بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر ہی لیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور کیونکہ جوانی میں آپ کے پاس طاقت ہے نا, طاقت ہے. توبہ آپ تب کریں. آپ جب جوان ہوتے تو آپ کو غرور بھی ہوتا ہے, اکڑ بھی ہوتی ہے جوانی کی, تو انسان جو ہے وہ عمر بڑھاپے میں ایمان لانا پھر اس طرح سے ویلیویبل نہیں رہا. بڑھاپے میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں, اب دیکھیں آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, ماننا ہی ہے سیدھی بات. پھر تو آپ تو مانے ہی ہوئے ہیں, ویسے مانے ہوئے. کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دی, پتہ نہیں کب میں مر جاؤں اور کیا مال لے کے جاؤں. جی بندے کو پریشانی اسی سے زیادہ ہوتی ہے. جی دیکھیں نا آج کرونا وائرس آ گیا, بہت سے لوگ توبہ کر چکے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کر رہے. بالکل. اب کل کو اگر وہ واقعی زمین سے وہ جانور نکل آئے, وہ جو دابۃ الارض جس کا قرآن میں ذکر ہے, اور واقعی آپ سے کلام کرنا شروع کر دے, تو کیا تب اس کو دیکھ کے ایمان لائیں گے؟ میں کل یہ سوچ رہا تھا, کل میں اپنی بیٹی کو کھلا رہا تھا, تو میں سوچ رہا تھا اس کا میں چہرہ دیکھ رہا تھا, تو دیکھیں عمر, 2 آنکھیں, ناک, ہونٹ, کتنا خوبصورت اللہ نے اسٹرکچر بنایا. اب اگر اللہ ہماری 3 آنکھیں بنا دیتا, 2 آگے 1 پیچھے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے لپس اوپر لگا دیتا, آنکھیں نیچے لگا دیتا, میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ بالکل ایسے. تو کان لمبے کر دیتے ہیں, کان لمبے کر دیتے ہیں, جو بھی وہ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو خلق کیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انسان کا چہرہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان کے نے کچھ ایسی چیز نہیں ڈالی ہے جو اس کے نقصان کا باعث ہے. پیار کرتا ہے نا سورہ. اور اگر وہ چیزیں ایک بھی نہ ہو تو انسان کی جسم, انسان 2 دن نہ سروائیو کر سکتا. عمر اچھا میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا ہوں, بلکہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے اسپیشلی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ نا کائنڈلی لیکچر دیں, اس پہ بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک, ابھی ہم کل پرسوں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم. جی میں چاہ رہا ہوں ہسبینڈ وائف کی ریلیشن پہ نا ہم ڈیفینیٹلی سے بات کریں, بڑا امپورٹنٹ. اچھا میں بس یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات ہے میرے ذہن میں, یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا چیزیں, بس یہ ہمیں توبہ پینڈنگ میں نہیں ڈالنا, ہم نے اس کو لٹکانا نہیں ہے کہ یار کر لیتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ موت کس وقت آ جائے, اور جو موت کے ٹائم پہ پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. مطلب جب آپ کو موت نظر آ گئی نا, وہ پھر فرعون والا کیس ہو جائے گا. مت ٹائم کو ویسٹ کریں, یہ چیز کنفرم ہے, آپ کو بھی پتہ چل گیا. ہاں سوری مجھے یاد آ گیا الحمدللہ, سورہ سبا ہے, اس میں ایک بڑا پیارا سین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کیا. وہ ایک قوم تھی اور اس کے نا مشرق اور مغرب میں دو باغ تھے, اور بڑا پھل تھا, ان کو پھل ملتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اپنے پروردگار کا رزق, اور پروردگار بھی ایسا جو بخشنے والا مہربان. اچھا سوری مجھے بات یاد آ گئی, کل میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا, اس کا ایک سین تھا, اس میں نا ہسبینڈ اپنی وائف کو مار رہا تھا, اور اس نے کہا کہ تیری جرت کیسی ہوئی اپنے مجازی خدا کے ساتھ بد زبانی کرنے کی. مردوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم اس کے مجازی خدا ہو اور تم اس کے ساتھ نرمی نہیں کر رہے, تم اس کے ساتھ سختی کر رہے ہو, تو تمہارا حقیقی خدا اگر تمہارے ساتھ سختی کرے. کیا بات. عمر ابھی آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, اور بس تھوڑی سی میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے.
عمر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو پورا اختیار حاصل ہے، وہ ہمارا رزق ابھی بھی بند کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اگر فرض کریں ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میری وہ خوراک کی نالی بند کر دے، میری سانس کی نالی بند کر دے، سر میرا ماننا یہ ایک منٹ ٹھہر، ایک منٹ ٹھہر، جی بتائیں۔ میری سانس کی نالی بند کر دے، میری خوراک کی نالی بند کر دے، میرے دل کی دھڑکن بند کر دے، میرے گردے بند کر دے، میرا رب کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ رب ہے، بالکل اختیار ہے نا۔ بالکل۔ مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ اچھا اگر میں پراپر بیٹھ کے سانس لے رہا ہوں، جب چائے کھا پی لیا، میرا دل پراپر دھڑک رہا ہے، میں آپ سے پوری سینسز میں رہ کے بات کر رہا ہوں، یہ اس کی عطا نہیں، اس کی محبت نہیں، محبت ہے، کرم نوازی ہے نا۔ خطبہ حجت الوداع ہے نا، رسول اللہ کا جو آخری خطبہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، جس طرح آج کا یہ دن مبارک ہے یا احترام کے قابل ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر احترام کی قابل ہے۔ جان، مال اور عزت۔ اب مجھے بتائیں عرفہ کا جب دن آتا ہے ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ کیا اتنا احترام ہم دوسرے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت کا کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سر۔ اب تو اللہ آخر ایسا ہو گیا کہ اگلا بیچارہ پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور ہم لوگ، آواز نہیں آ رہی آپ کے ذرا۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی اگر بیچارہ بھوک میں ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے، ہم تو ابھی اپنے پڑوسیوں تک کو نہیں پوچھتے، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہے۔ پوچھیں گے انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے، آپ یقین مانیے مجھے بڑی امید ہے، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ سر یہ کووڈ-19 جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اسی لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا 1% کیا 0.5% بھی غصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے غصے پہ اللہ تعالیٰ اگر غصہ ہو جائیں واقعی ہم سے، تو وہ تو 1 سیکنڈ کی بات ہے، ہم گھر کو ہو جائیں سارے کے۔ عمر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور ہم بچتے پھر رہے ہیں اس کووڈ-19، میں انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں اور میں اس قوم کو بڑا سکسیسفل ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور یقین مانیے اللہ کے قرآن کی بڑی بلیسنگز ہیں۔ کوئی ایک اچھا ٹیچر مل گیا نا ہمیں تو یقین مانیے سارے جس دن آپ کو قرآن کی ایجوکیشن مل گئی ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی۔ ایک تو سرکار نے وہ عزت اور مال والی بات کی، پھر سرکار نے فرمایا ہے کہ بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور تیسری بات کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ تو کوئی بات ہے تو کریں، ادروائز۔ سر میں اپنے سبسکرائبرز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور جو ہمارا ابھی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور یہ ویڈیو جتنی وہ آگے پروموٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دکھائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیدھے راہ پہ چلیں اور ہماری باتوں سے وہ کچھ اچھا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاید معاف فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی آمین آمین۔ اور اللہ نے تو قرآن نازل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس قرآن پہ چل کے جو ہے نا دنیا پہ حکومت کریں۔ بالکل سر، انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔